اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے, ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ. ریجنل ایشوز جو ہیں اس پر بھی وقت صرف کیا, اور جب میں ریجنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ فوکس ان کی گفتگو میں دو علاقوں پر رہا. ایک یقینی طور پر افغانستان ہے, جہاں کی صورتحال میں ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں. اور دوسرا ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے, اسٹیبلٹی ہے, اور وزیر اعظم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے, اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے. چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا, اور کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے, لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے, اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے. اس پر تبادلہ خیال ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی, اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا, اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا. اس نشست کے بعد, اور اوبویسلی لنچ بھی تھا, اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے, اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک, وہ تشریف لائے. ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے, اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے, جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے, اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے. اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارا فوکس رہا بائیلیٹرل ٹریڈ پر, ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں, تو اس پر ایکسچینج ہوا. ہمارا فوکس رہا, جیسے میں پہلے عرض کر چکا, انرجی کوآپریشن پر, اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہم انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں, ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے, ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے, ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ. اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان, وایا افغانستان انٹو پاکستان, تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے LNG ٹرمینل ایٹ گوادر. اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا, اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد, اس نشست کے بعد وزیر اعظم مخاطب ہوئے, اور مجھے بھی موقع ملا, اور ہمارے جو منسٹر فار کامرس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس رشین اینڈ پاکستانی بزنس مین کا ایک جو وہاں ایک فورم تھا, اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں اور کن کن ایریاز, اور ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہماری اس وقت تجارت کے راستے میں جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں
ان کو رفع کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں، بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں، ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی. تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا، اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر. یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. وزیر اعظم ایئرپورٹ روانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا. بہت شاندار مسجد بنائی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں، اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے، ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر، جو 2 روزہ دورہ تھا، اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1، پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئیں وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ، صدر کے ساتھ، سینئر آفیشلز کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فورج اے لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ وتھ رشیا، اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. دوسرا، ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن. روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں، آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے.